ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب ہم ایکشن میں آئیں گے تو بھارت کو ناکوں چنے چبوا دیں گے. وہ ثابت کر دیا ہے. وہ جملے مجھے یاد ہیں جو آرمی چیف نے کہا تھا, یو اسٹارٹ دا وار اینڈ وی نو ہاؤ ٹو فنش اٹ. مجھے وہ بھی یاد ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا, وی آر ریڈی ڈونٹ ٹیسٹ اس. یہ سارے لفظ جو الفاظ تھے ان کے, جو دعوے تھے ان کے, وہ انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی میں بدل دیے ہیں. اور اس وقت جو منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستانی قوم جو ہے اس کو یقینی طور پہ مبارکباد کی مستحق ہے. وہ جن کی آرمی اتنی کمیٹڈ ہے, جن کی فوج مسلح افواج ساری جو ہیں وہ اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہیں. ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ, کیونکہ وہ خود مہارت رکھتے ہیں, انہوں نے سم اپ کیا ہے صورتحال کو. اس وقت جو مجھے دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بس یہ فیز 1 جو ہم نے شروع کیا تھا آج صبح فجر کی نماز کے بعد, وہ قریباً اب اپنے منطقی انجام کو اس اعتبار سے پہنچنے والا ہے کہ پاکستان نے جو اسٹرانگ میسج دینا تھا, جو بھارت کو متنبع کرنا تھا, جو بھارت کے وہ ناچتے ہوئے جو روبوٹ ٹائپ قسم کے وہ اینکرز بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی پر, اپنا مذاق خود اڑا رہے تھے, ان کو اب پتہ چلا ہے جنگ ہوتی کیا ہے. ہم اس کے بارے میں بار بار مطلع کرتے رہے, بار بار کہتے رہے کہ ہمیں اس آپشن پر جانے کے لیے مجبور نہ کریں جس کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. ابھی تو ہم نے صرف ایک سسٹم میزائل کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے. ابھی تو ہمارے پاس بہت آپشنز ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ڈرون کی جنگ جو تھی وہ بھی ہم نے ان سے اس لیے جیتی ہے کہ دلی کے اوپر اس وقت پاکستان کے ڈرون جو ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں, تو ہم کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ باور کرانا ضروری تھا. اور اب میرے خیال سے اب جو اگلا میسج جائے گا اس کے لیے اب ان کو تیار رہنا چاہیے. جی سر, یہ آپریشن مجھے یقیناً یہ کوئی معمولی آپریشن نہیں ہے سر. یہ تو فل فلیج وار کا سینیریو ہے جو اب شروع ہو چکی ہے. ابھی گو کہ اس کا اعلان نہیں ہوا لیکن ہو چکی ہے. کیسے ممکن ہے کہ بھارت سے ہم کوئی اب گارنٹی لیے بغیر کہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا خود رک جائیں؟ مجھے نہیں لگتا. میں طالب علم کے حیثیت سے دیکھ رہا ہوں, آپ کا تجربہ ہے, بریگیڈیئر صاحب کا تجربہ ہے, آپ بتائیے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہو جائے اور وہ دشمن کے گھر تک پہنچ جائے پھر اس کے پاس آپشنز نہیں رہتے ہیں. ہم نے وہ منزل جو ہے وہ گزار لی ہے جہاں ہم ریسٹرینٹ سے اس سے زیادہ یعنی ریسٹرینٹ نہیں کر سکتے تھے, اور بار بار کہہ رہے تھے نہ صرف بھارت کو بلکہ پوری دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک دفعہ اگر وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی اور ہمیں پھر جنگ کا حصہ بننا پڑا تو پھر اس کے بعد کا منظرنامہ جو ہے وہ بہت مختلف ہوگا. یہ ہم نے آج چند گھنٹوں میں ثابت کر دیا ہے. ابھی تو بہت سارے آپشنز کھلے ہیں جیسا میں نے آپ سے کہا. یہ آپ نے دیکھا وہ امریکہ جو کل رات تک یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے وزیر خارجہ کا فون آ گیا نا, ہمارے آرمی چیف کو بھی آ گیا, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی آ گیا. اور سر کیا یہ انڈیا کی درخواست پر آیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, ہندوستان نے تو جو پہلا جھٹکا برداشت کیا تھا 6 اور 7 کی رات کو, اسی کے بعد 4 جو عرب ممالک ہیں اور ایران جو ہے ان سے بنتی کی تھی, مدد کی اپیل کی تھی, جس کے نتیجے میں 3 ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہے اور ایک کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے پاکستان آ چکے تھے. تو پہلا جھٹکا ہی جو تھا اس نے ان کی آنکھیں تو کھول دی تھی, لیکن اس کے بعد چونکہ انہیں اپنی طرف سے اس ہزیمت کا جو سامنا تھا اس سے اپنے عوام کو جواب کیا دینا تھا, وہاں تو آوازیں اٹھنے لگ گئی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ وہی اینکر جو کنچنی کا ناچ رہے تھے وہ اگلے دن صبح کو سوال پوچھ رہے تھے اپنی حکومت سے. تو مودی کے لیے اب مشکلات میں بہت اضافہ ہو چکا ہے. اب مودی صاحب کو الیکشن جیتنے کے لیے جس قسم کا ڈرامہ انہوں نے پہلگام کی صورت میں کرا تھا وہ ان کے گلے پڑ گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا منہ دکھائے گی مودی کی حکومت, مودی خود اپنے عوام کو, جن کو اب یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. اور ابھی تو خدا کا شکر بھی ہے یہ, اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس یعنی حکمت عملی کو جس میں ابھی عوام کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام تک یہ یعنی سانحہ نہ پہنچے. اور جتنے بھی ٹارگٹس ابھی تک ہمیں بتائے جا رہے ہیں, جن کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں, وہ سارے ملٹری ٹارگٹس ہیں. تو میرے خیال سے جو کچھ اب تک ہو چکا ہے پہلے تو ہندوستان اس کو سنبھال لے اور مودی صاحب پہلے اس سے نمٹ لے, پھر بات کی دیکھی جائے گی. جی